بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار نعمتیں جو جنتی عورت کو دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، چار ایسی چیزیں، چار ایسے کام جو کسی عورت میں دکھائی دے تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے اس عورت کو جنتی ہونے کا شرف دنیا میں ہی عطا فرما دیا ہے۔ خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے ایسی عورت خوشیاں منائے جس کو جنتی ہونے کا پروانہ، جنتی ہونے کا ٹکٹ دنیا میں مل جائے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثل مثال نہیں۔ جو اللہ کے احکام پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایسے انعام تیار کیے ہیں جو انسانی سوچ سے بالاتر ہیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد، قبر میں دفن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بلند مقام عطا فرما دے۔ انسان چاہے نیک یا گناہ گار، عورت ہو یا مرد، سبھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اب جنت کس کو ملیں گی، اس بات کو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو دنیا میں عطا فرما دیتی ہیں۔ بہت ساری خواتین کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ مردوں کے لیے تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اس کے برعکس انسان کے لیے کیا انعامات ہیں جس سے وہ جان سکے کہ آیا وہ پھر جنت کے حقدار ہیں، وہ دنیا میں ہی جنت کی حقدار کیسے بن سکتی ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشادات ہیں، اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قول بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار چیزیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہ چار چیزیں عورتوں کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور یہ چار علامات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک باپ اور اس کی بیٹی پیش ہوئی اور کہنے لگی، یا علی علیہ السلام، میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاصیت پائی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور اس پوری دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ نیک عورت ہے۔ اگر وہ نیک عورت دنیا میں ماں کا رتبہ پاتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو جاتی ہے۔ اگر وہ بیوی کا روپ لیتی ہے، وہ دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کا روپ لیتی ہے تو اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر اس دنیا میں کوئی بھی خاتون یہ چاہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے شوہر اور اپنے رشتہ داروں اور پورے معاشرے میں قیمتی سرمایہ بن جائے اور اسے ایک بلند مرتبہ حاصل ہو جائے، ایسی خاتون کو اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنی ہوگی، جسے اللہ کا حکم پر چلنا ہوگا، اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ دوسری علامت یہ کہ اسے سچائی، حق کا ساتھ دینا پڑے گا، اور وہ پوری زندگی سچ کے سہارے کے ساتھ گزارنی ہوگی، کیونکہ سچ نجات ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ ایسا انسان کو نیکی اور نیک انسان کو جنت کی طرف دیکھ کر چلتی ہے، اور گھاٹے کا سودا ہے۔ جو عورت بے صبر کرتی ہے وہ جنت کی امانت بن جائے گی، ہر معمولی بات پر کسی سے گلے شکوے نہیں کرتی، ایسی عورتیں اس جنت کی مستحق ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلات آئیں، اس طرح آپ کئی دنوں تک فاقے میں رہی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے تو آپ آنکھ میں ذکر و اذکار کرتی اور اللہ سے دعا مانگتی، پھر آپ پر اللہ کی مدد نازل ہو جاتی۔ جو عورتیں اللہ سے ڈرتی ہیں اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں اور وہ بھی جنت کی حقدار بن جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہر خاتون کو اللہ ان نعمتوں سے نوازے اور اللہ جل شانہ سے ہر وقت مدد اور گر گرا کر دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک بد شکل شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا، میری بڑی قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا خیال نہیں کرتی،
میری خدمت کا خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ وہ جنت عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن و جمال کے اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے اور اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے مالک، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں جہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، اور وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اس اللہ کے عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو کون ہے، آخر وہ ایسے کون سے عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور آخرکار اس گاؤں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا گھر ہے۔ اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ تو ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، صرف ایک زبان ہے جو اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں کہا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ عورت کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جل شانہ کا نبی ہوگا، میرے اللہ کے لیے یہ نہ کہو اللہ جل شانہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس کا میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، وہ کیسے؟ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی، گناہ کرتی۔ اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے ان تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے ہاتھ دیتا تو شاید میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے آنکھیں دیتا تو شاید میں نامحرموں کو دیکھتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تب شاید میں گانے سنتی، غیبت سنتی، اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اللہ نے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں، اور بے نور کی آنکھوں کو اتنا روشن کیا کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی تمہیں پہچان گئی ہوں، بتاؤ میں اس رب کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ آپ علیہ السلام رونے لگ کر کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ عورتوں کا اپنا رول ماڈل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا ہے چاہیے، جو صبر و رضا کی پیکر تھی۔ اللہ سے ڈرنا ہے، جو عورت اللہ سے ڈرتی ہے، شوہر کی تابعدار رہتی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ ضعیف، کمزور اور محتاج لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑے اجر والا کام ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے وہ بھی جنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ دیتا ہے، اس طرح خفیہ طور پر کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں لگتی۔ ایک اور کام کے عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ذمہ دار سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ عورت جنتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے۔ جنتی عورت بھی ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں مشغول رہتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔